نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا گل رخا شہزاد گل و خبا امداد کن۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم بے اقتدار ہوئی دنیا میں ہماری، اور ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں تو کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ جو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور توبۃ نصوحا یعنی سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا جس توبہ کا نام ہے اور جس توبہ کو کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ توبہ وہ ہے انسان زندگی میں، انسان لائف میں ایک گناہ جو بھی کر جائے اور پھر اس گناہ سے توبہ کر لے، عمریں تمام کٹ جائے، سانسیں بند ہو جائیں، دنیا بے وفائی کر جائے، زمانہ بے وفائی کر جائے، یہ سانسیں بے وفائی کر جائے، اپنے بھی بے وفائی کر جائیں، بیگانے بھی بے وفائی کر جائیں، جب پوری کائنات بے وفائی کر جائے تو یاد رکھیے گا جب آپ جس گناہ سے توبہ کر لے، اللہ ارشاد فرماتا ہے زندگی میں پھر دوبارہ اس گناہ کا تصور بھی نہ کرے، اس گناہ کو اس توبہ کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ لیکن افسوس، سدا افسوس ہماری سوچ پر، ہماری تہذیب پر، ہمارے تمدن پر، ہمارے ضمیر پر، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، 100 بار گناہ کرتے پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم نے توبہ کو تماشا سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اسلام کو تماشا سمجھا ہے؟ ہم دین کو سمجھتے کیا چیز ہے؟ کیا دین میرے یا آپ کے باپ کی جاگیر ہے جسے ہم اپنے اشاروں پر نہ چاہیں، جسے ہم چاہیں، جیسا ہم چاہیں ویسے اسلام کو پھیلایا جائے، جیسے ہمارا شوق کہے، جیسے ہمارا ذہن کہے، جیسے ہمارا ضمیر کہے، جس بات کے لیے ہماری محبت اجازت دے وہ چیز لا کر کے اسلام میں ہم پیش کریں؟ اس بات کی اجازت ہمیں کس نے دی؟ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام امن سکھاتا ہے، امن، اسلام تہذیب سکھاتا ہے، اسلام تمدن سکھاتا ہے، اسلام حقیقت میں انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ اسلام سے پہلے انسان ضرور تھا، لیکن بشکل انسان وہ حیوان تھا، انسان کی شکل میں وہ بھیڑیا بنا ہوا تھا، انسان کی شکل میں وہ لٹیرا بنا ہوا تھا، کبھی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا، کبھی مال پر ڈاکہ ڈالتا تھا، کبھی آبرو کو نیلام کیا جاتا تھا،
کبھی بیٹیوں کی عصمت پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی، کبھی بیواؤں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا. یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی زندگیاں تھی. لیکن افسوس جب بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کے اسلام کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا مکہ والوں کان کھول کر کے سن لو، لوگ تمہیں بتاتے آئے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، لیکن میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں میں صرف بتانے کے لیے نہیں تم کو دکھانے کے لیے بھی آیا ہوں. اور صرف میرے پیغمبر نے، صرف میرے نبی نے زبان سے نہیں کہا، ہر اس کام کو جو اپنی امت کے لیے کہا ہے اس کو عمل میں لا کر کے دکھایا ہے. مثلا مکہ میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بیواؤں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، عورت کو شوہر کے انتقال کے بعد چیتا پر لٹا کر کے زندگی میں آگ لگا دیا جاتا تھا. میرے مصطفیٰ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ وہ منحوس عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر گیا. میرے نبی نے پھر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور زمانے والوں کو پیغام دیا، درس حیات دیا، زندگی کی تہذیب دی. لوگوں سن لو، اب تک جو کیا وہ کیا، لیکن آج کے بعد سے بیواؤں کو زندہ نہیں جلایا جائے گا بلکہ ان کو اپنے نکاح میں لا کر کے ان کی عزتوں کو دوبالا کیا جائے گا. جیسے میں اپنے نکاح میں لے کر کے آیا ہوں ویسے تم بھی ان بیواؤں کو اپنے نکاح میں لاؤ، ان کی عزتوں میں چار چاند لگاؤ. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچوں کو زندہ درغور کیا جا رہا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ وہ منحوس بچی ہے جس کے پیدا ہونے سے ہمارے گھر میں برکتیں نہیں آتی، ہمارے گھروں میں نحوست چھا جاتی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بالکل غلط. سن لو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرا محبوب ارشاد فرماتے جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوشا بڑا کر کے ان کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اس کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. جس کی جنت کی ضمانت جو چاہے لے، لیکن جس نے 3 بیٹیوں کا نکاح کر دیا میں محمد اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹیوں کو دعویٰ نہیں جائے گا. اور سن لو سب سے بڑی بات یہ ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارے سلسلے، تمہارے نسل، تمہارے خاندان، تمہارے کنبے، تمہاری برادریاں یہ سب کی سب تمہارے بیٹوں سے چلیں گی، لیکن حضور فرماتے ہیں میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی جائے. آج ہم نے کیا کیا ہم نے صرف برادری کے نام پر بانٹ لیا اپنے آپ، امیری غریبی کے نام پر ہم نے تول دیا ہے کہ یہ اسلام کی تہذیب ہے. اگر یہ اسلام کی تہذیب ہے، اگر اس کو اسلام مانتے ہو تو ہم بالکل کھلے لفظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اعلانیہ مذمت کرتے ہیں. اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ برادری کے نام پر تولا جائے، اسلام اس بات کا نام نہیں گورے کالے کے نام پر تولا جائے، اسلام اس بات کا نام نہیں امیری غریبی پر تولا جائے، بلکہ اسلام اس بات کا نام ہے ایک ہی صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اس کا نام اسلام ہے. اور خاص کر کے مسجدوں کے اندر کب تک نفرت کی آگ نہیں جلتی، کب تک کہ حسد کی آگ ہمارے کلیجوں میں جلے گی، کب تک کہ نفرتیں لے کر کے ہم پنپتے رہیں گے. کبھی غور کیا ہم نے اس بات پہ؟ کبھی سوچا ہمارا قدم جس طرف اٹھ رہا ہے کیا وہ اٹھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انگلی اٹھا دینا بہت آسان ہوتی ہے، بہت آسان ہے یہ انگلی، لیکن اس انگلی کے اٹھنے کا مقصد سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ جدھر آپ نے اٹھائی ہے ادھر صرف اکیلی اشارہ کر رہی ہے، اور جو اس کو اٹھا رہا ہے اس کی جانب 3 اشارہ کر رہی ہے. یہ بار بار کہتی ہے، تم ایک بار کہتے ہو یہ 3 بار کہتی ہے. تم سے سوچ اپنے آپ کو، دیکھ اپنے دامن کو، کہیں اس پر تو کیچڑ نہیں ہے، کہیں اس پر تو گناہ کے دھبے نہیں ہیں. کس کا دامن گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ کوئی بیٹے کی شکل میں گناہگار ہے، کوئی بیٹی کی شکل میں گناہگار ہے،
کوئی بیوی کی شکل میں گناہگار ہے، کوئی شوہر کی شکل میں گناہگار ہے، کوئی بچوں کی شکل میں گناہگار، کوئی ماں باپ کی شکل میں گناہگار ہے. لیکن کب تک یہ حسد ہمارے سینوں میں پنپے گا؟ کب تک یہ نفرتیں ہمارے سینوں میں جنم لیتی رہیں گی؟ سن لو کان کھول کر کے، ایک تاریخ ہے، بغداد شریف ایک شہر ہے جس کو سرکار غوث پاک کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کے یہاں سرکار غوث پاک سے پہلے بہت بڑے پائے کے بزرگ رہتے تھے جن کو سرکار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. کون ہے جنید بغدادی؟ جنید بغدادی کے بارے میں فرماتے ایک بار نکل گئے راہ سے، ایک دریا کے کنارے، ایک تالاب کے کنارے آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بات چیت کر رہا تھا، اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں دل میں خیال آ گیا کتنا بے حیا ہے، کھلے میں عشق لڑا رہا ہے، کھلے میں محبت کے جام پلا رہا ہے. صرف دل میں خیال آیا. اور راوی فرماتے خود مصطفیٰ کی حدیث ہے جس نے کسی کے ساتھ حسد کیا، حسد، جس نے کسی کے ساتھ حسد کیا، حضور فرماتے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا. ہم نے سمجھا کیا ہے دین کو. حضور فرماتے جس نے کسی کے تعلق سے حسد رکھا، حسد، نبی فرماتے اس نے ایسا کیا جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. کون ہے ہم نے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی ہمت کرے گا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہم واپس اپنے بستر پر آ گئے. ہم نے رات میں دیکھا کوئی ہمارے سامنے کشت میں گوشت سجا کر کے لایا اور اس نے آ کر کے ہم سے کہا جنید لو یہ کھا لو، یہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. کون ہے؟ جنید بغدادی. اور ایرا غیرہ نہیں، طائف کے بڑے بزرگوں میں آپ کا نام آتا، غوث پاک سے پہلے بزرگ ہیں آپ. انہوں نے صرف یہ سوچا تھا کہ کھلے میں عشق لڑایا جا رہا ہے. ان کے سامنے وہ اعمال پیش کر دیا کہ لو تم نے فلاں کے تعلق سے حسد رکھا ہے، یہ تمہارے حوالے کر دیا گیا، تمہارے اعمال کی سزا ہے، یہ تمہارے مرے بھائی کا یہ مردار گوشت ہے. کون کھانے کی ہمت رہے؟ جنید بغدادی ہوش میں آ گئے، فوراً نیند سے بیدار ہوئے. اور بیدار ہونے کے بعد میں اب آپ اسی جستجو میں نکل گئے کہ وہ بندہ ملے گا کہاں، وہ بندہ ملے گا کہاں، وہ بندہ ملے گا کہاں. بالآخر کسی نے پتہ بتا دیا، اس کو تلاش کرتے اس کے گھر پہنچے. گھر جا کر کے جب پوچھا اس سے تو معاملہ کچھ اور تھا. اور فرمایا کون ہیں آپ؟ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں جنید بغدادی ہوں، میرے سامنے میرے مردار بھائی کا گوشت پیش کیا گیا ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو کسی کے تعلق سے حسد رکھتا ہے گویا ایسا کرتا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. میں نے تمہارے تعلق سے کچھ سوچ لیا تھا، بتاؤ سچ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا جس عورت کو بٹھا کر کے تالاب کے کنارے میں کھانا کھلا رہا تھا وہ عورت کوئی اور نہیں تھی، وہ میری ماں تھی. کون تھی؟ بولو گے نہیں؟ ماں تھی. ماں میری آنکھوں میں اتنا کمال رکھا ہے، تمہاری کسی کی آنکھوں میں اتنا کمال رکھا ہے، میرے دل کو پڑھ لو، ان میں سے کسی ایک کے دل کو پڑھ لو، یا کوئی آ کر کے آگاہ کرے تو نے یہ گناہ کر لیا اور ہم سمجھ جائے. اتنا مادہ ہے ہمارے